اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی نشست میں دوسرے سپارے کا 13واں رکوع بھی طلاق کے بارے میں ہی ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پھر روک لینا دستور کے مطابق، او تسریح بِإِحسان، یا رخصت کر دینا حسن سلوک کے ساتھ۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں ہے جائز تمہارے لیے، أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ تم لے لو ان سے جو تم نے ان کو دیا ہے، شیئاً جو کچھ بھی، إِلَّا أَن يَخَافَا، مگر جب دونوں کو خوف ہو، اندیشہ ہو، اللہ یقیمہ حدود اللہ، کہ وہ قائم نہ کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کی حدود۔ فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیمہ حدود اللہ، پھر اگر تم ڈرو کہ قائم نہ رکھ سکو گے اللہ کی حدود، فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں ہے، علیہما، ان دونوں پر، فیما افتدت بہ، اس میں جو عورت بھی اس کا بدلہ دے دے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، پر پس اس کے آگے نہ بڑھو، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو آگے بڑھتا ہے اللہ کی حدود کے، فاولئک هم الظالمون، پس وہی لوگ ہیں ظالم۔ زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ خاوند جتنی چاہیں طلاقیں دیتا چلا جاتا اور عدت میں رجوع کرتا۔ اس سے عورت کی جان عذاب میں تھی کہ طلاق دی، عدت کے گزرنے کے قریب آئی تو رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، اس طرح تمام عمر عورت کو تنگ کرتے رہتے تھے۔ ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ وہ اس کو طلاق دیتا ہے اور رجوع کرتا رہے گا، ہر مرتبہ جب طلاق کی عدت گزرنے کے قریب ہوگی پھر رجوع کر لے گا، پھر طلاق دے دے گا، اس طرح عمر بھر اس کو قید میں رکھے گا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد ہوا کہ طلاق رجعی 2 بار ہے، اس کے بعد پھر طلاق دینے پر رجعت کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ تیسری طلاق کے بعد رجوع کرنے کا اس آدمی کو کوئی حق نہیں ہے۔ اگر ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں بھی ایک ساتھ دے دی جائیں تو بھی وہ ایک طلاق ہی شمار ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ آیت خلا کے احکامات میں بنیادی آیت ہے، اور خلا یہ ہے کہ بیوی تھوڑا یا زیادہ مال دے کر شوہر کو طلاق دینے پر راضی کر لے، اس لیے کہ وہ اس کے ساتھ کسی مجبوری کی وجہ سے ازدواجی زندگی گزارنا نہیں چاہتی ہے۔ اور اس آیت کا شان نزول بھی یہ ہے کہ حضرت ثابت بن قیس صحابی رسول سے ان کی بیوی شدید نفرت کرتی تھی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں ثابت کے دین اور اخلاق میں کوئی عیب نہیں نکالتی ہوں، لیکن اسلام لانے کے بعد کفر کو مکروہ جانتی ہوں، یعنی میں ڈرتی ہوں کہ مجھ سے ان کے حق میں کوئی نافرمانی نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس کا باغ واپس کر دو گی؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت سے کہا، باغ لے لو اور اسے 1 طلاق دے دو۔ اگر خلا میں شوہر بیوی کو 1 طلاق دے دے تو وہ طلاق بائنہ ہوگی۔ اس کے بعد اگر بیوی اور شوہر راضی ہو جائیں تو بغیر حلالہ کیے نکاح جدید کر سکتے ہیں۔ خلا اسی صورت میں جائز ہے کہ جب قاضی کی نظر میں عورت کا قصور یا عذر ثابت ہو جائے۔ بغیر عذر اور مجبوری کے عورت جو طلاق مانگتی ہے اس کے بارے میں حدیث میں بڑی وعید آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی مجبوری کے طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ خلا مانگنے والی اور اپنے شوہر سے جدائی مانگنے والی عورتیں منافق ہوتی ہیں۔ اس آیت میں تیسری طلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد سے اپنی مکمل رضامندی کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہنے کی نیت کرتے ہوئے اس سے شادی کرے، اس سے ازدواجی تعلقات قائم کرے، پھر کسی وجہ سے وہ اسے طلاق دے دے تو اپنی عدت گزارنے کے بعد وہ پہلا مرد اسے اپنی زوجیت میں دوبارہ لا سکتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ دونوں کا گمان یہی ہو کہ وہ دوبارہ اچھی زندگی گزار سکیں گے اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رفاع قرظی ان کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، رفاع نے مجھے تیسری طلاق دے دی تھی، اس کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے شادی کر لی، لیکن وہ تو ازدواجی تعلقات قائم رکھنے کا اہل ہی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ شاید تم رفاع کی زوجیت میں دوبارہ جانا چاہتی ہو، یہ نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تم دونوں ایک دوسرے سے ازدواجی تعلقات قائم کر لو۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نکاح حلالہ کے ذریعے اس عورت سے رجوع بھی کرتا ہے تو وہ بھی عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کی بھی بڑی خبر دی ہے۔
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ، پھر جب تم طلاق دو عورتوں کو تو پھر وہ پوری کر لیں اجلہن، اپنی عدت، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو روکو ان کو دستور کے مطابق، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا رخصت کر دو دستور کے مطابق، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم نہ رکو انہیں نقصان پہنچانے کی نیت سے تاکہ تم زیادتی کرو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی یہ کرے گا، فقط ظلم نفسہ، تو بے شک اس نے ظلم کیا اپنی جان پر، ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور نہ ٹھہراؤ اللہ کے احکامات کو مذاق میں، واذکروا نعمت اللہ، اور یاد کرو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، علیکم، جو اس نے تم پر کی، وما انزل علیکم، اور جو اس نے اتارا تم پر، من الکتاب والحکمت، کتاب اور حکمت سے، ویعظکم بہ، اور نصیحت کرتا ہے وہ تمہیں اس سے، واتقوا اللہ واعلموا، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ آیت ثابت بن یسار انصاری کے حق میں نازل ہوئی کہ انہوں نے اپنی عورت کو طلاق دے دی تھی، اور جب عدت ختم ہونے کے قریب ہوئی تو پھر رجوع کر لیا تاکہ عورت میں قید پڑی رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم دوبارہ رجوع کرو تو اچھا معاملہ نبھانے کی نیت سے رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ یہ خیال ہو کہ انہیں قید میں رکھو اور انہیں تکلیف دو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا وہ اپنے لیے ہی نقصان کرے گا، اور میری آیتوں کو اور میرے احکامات کو ٹھکرانے کا انجام تم جانتے ہو۔ میں نے تم پر احسان کیا ہے تاکہ تمہاری زندگی میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہوں، نہ کہ مشکلات۔ دین بہت آسان ہے، اس دین کو ہم نے ہی مشکل بنایا ہوا ہے۔ اگر ہم اپنے دین کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی میں بہت سکون اور آسانیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔